بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم وهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن عالم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. معزز خواتین و حضرات، میں سب سے پہلے اپنے آپ کو اور اس کے بعد آپ سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی تلقین کرتا ہوں. اور جو انسان
اللہ تعالیٰ سے ڈر جاتا ہے، رب کائنات اس سے سب سے بڑی نعمت دین کے بعد بصیرت عطا فرماتے ہیں، اور بصیرت اللہ تعالیٰ کا وہ انعام ہے جس سے انسان کھرے اور کھوٹے، غلط اور درست کی پہچان بآسانی کر سکتا ہے۔ آج رب کائنات کی توفیق سے 26 شوال 1446 ہجری، دوسری طرف 25 اپریل 2025 عیسوی ہے، اور ہمارا آج کا موضوع دور حاضر کی خطرناک ترین جنگ کون سی ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے یہ کیا موضوع ہوا کہ دور حاضر کی سب سے خطرناک ترین جنگ۔ میں ایک بار پھر آپ کی خدمت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث رکھنا چاہوں گا۔ فرمایا، لوگ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ سوال کرتے تھے کہ آقا بتائیے نیکی کے کام کون کون سے ہیں، اور میں ہمیشہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ سوال کرتا کہ مجھے بتائیے کہ برائی کون کون سی ہے، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں بے خبری میں اس برائی کا شکار ہو جاؤں۔ ویسے تو یہ جو ہتھیار جس کا تذکرہ میں آج کرنے لگا ہوں ہر دور میں استعمال ہوتا رہا ہے، لیکن آج کے دور میں اس کا استعمال حد سے بڑھ گیا ہے، اور اس ہتھیار کا نام ہے پروپیگنڈا۔ اسلام میں اس کا تصور کیا ہے؟ رب کائنات نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ اور ہمیشہ سیدھی بات کیا کرو۔ پروپیگنڈا کے اندر سیدھی بات کبھی نہیں ہوتی۔ دوسرے مقام پر رب کائنات نے حکم دیا، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، فرمایا، الحرب خدعہ، لڑائی دھوکے کا نام ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ جہاں دشمن کے ساتھ مقابلہ ہو وہاں پر اس قسم کی چیزوں کا سہارا لیا جا سکتا ہے، لیکن ہماری بدقسمتی کہیں کہ ہم ویسے بڑے ہوشیار، بڑے چلاک بنتے ہیں، لیکن ہمیں آج تک سمجھ نہیں آئی کہ ہمیں قدم قدم پر اس پروپیگنڈے کے ہتھیار سے مارا جا رہا ہے، ذلیل کیا جا رہا ہے، ہمارا بیڑا غرق کیا جا رہا ہے۔ مثال کے طور پر سب سے پہلے دین کے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا، وہ کیسے؟ میرا ایک سوال ہے، کیا ہمیں قرآن و حدیث کی موجودگی میں کسی سسٹم، کسی نظام، کسی ازم، کسی نظریے یا ہمیں کسی اور مذہب کی ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ وقت مختصر ہوتا ہے، دلائل کے ایک لامتناہی سلسلے کو محدود کرتے ہوئے چند چیزیں آپ کے سامنے رکھ کر آگے بڑھنا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، جو اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ تلاش کرنے کی کوشش کرے گا اس سے ہرگز ہرگز یہ قبول نہیں کیا جائے گا، اور ایسا بدبخت آخرت میں خسارہ پانے والوں سے ہو۔ ہم نے کیا کیا؟ اسلامی جمہوریت۔ اللہ کے بندو، جب اسلام ہے تو پھر جمہوریت کیا لینے آ گئی؟ اور اس اسلامی نام نہاد جمہوریت جو تھی اس کے ساتھ پروپیگنڈا کیا کیا گیا کہ جناب آپ میں سے ہر بندے کو اس کے حقوق ملیں گے، اور یہ پروپیگنڈا کرنے والوں نے
اپنے ہاں تو جمہوریت رائج کر لی اصلی شکل میں. جن ملکوں کے ہاں جمہوریت اصلی شکل میں موجود ہے وہاں پر ہماری طرح کھینچا تانی، ہماری طرح باہمی دشمنیاں، ایک گھر کے 3 بھائی ایک گھر میں رہ رہے ہیں، ایک کا تعلق پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے، ایک کا تعلق مسلم لیگ کے ساتھ ہے، ایک کا تعلق پی ڈی آئی کے ساتھ ہے. سگے بھائی جو ایک دوسرے کے دستوں بازو بننے والے تھے وہ ایک دوسرے کے دشمن بن چکے ہیں. یہ بیماری یہاں موجود ہے. ان ظالموں نے اپنے آپ کو اس سے بچا کر رکھا ہوا. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جن ظالموں کی خاطر، میں یہاں لفظ ظالم استعمال کروں گا، جن ظالموں کی خاطر ہم ایک دوسرے کے خلاف دست و گریباں ہوتے ہیں وہ آپس میں شیر و شکر ہوتے ہیں. کسی بڑے وزیر کی شادی دیکھ لیجئے، کسی بڑے سیاستدان کی شادی دیکھ لیجئے، آپ کو ساری پارٹیاں وہاں ملیں گی جھپیاں ڈال رہے ہوں گے ایک دوسرے کے ساتھ. دین کے خلاف ایک سازش، اسلامی جمہوریت، اسلامی سوشلزم، اسلامک میوزک، اسلامک ڈانس، جس چیز کو زبردستی اسلام میں داخل کرنا ہو، اسلام کا چہرہ مسخ کرنے کے لیے پروپیگنڈا کیا گیا، اس کے ساتھ اسلامی لگا لیا گیا. اسلامک بینکنگ، میں نے بڑا مطالعہ کیا اسلامک بینکنگ کا. یقین جانیے اس میں اور عام بینکنگ کے اندر کوئی فرق نہیں، دونوں کا سسٹم سودی ہے، صرف نام تبدیل کر دیے. تقلید، اقبال بہت پہلے کہہ گئے، بڑی قیمتی بات کی علامہ اقبال نے. کہتے ہیں یہاں مرد کا سبب ہے غلامی و تقلید، وہاں مرد کا سبب ہے نظام جمہوری. نہ مشرق اس سے بری ہے نہ مغرب اس سے بری، جہاں میں عام ہے قلب و نظر کی رنجوری. بیڑا غرق کر لیا انہوں نے کیا کیا؟ جمہوریت کے نام پر انسان کو شترے بے مہار آزادی دے دی. نتیجتاً حلال و حرام کی پہچان مٹ گئی، گدوں اور کتوں کی طرح وہاں پر زنا ہونے لگا، حرامی بچوں کی پیداوار میں بیش بہا اضافہ ہو گیا. پروپیگنڈا کر کے وہ ساری دنیا کے مسلمانوں کو اسلحہ بیچ کر آپس میں لڑا رہے ہیں اور خود عیاشیاں کر رہے ہیں. آگے بڑھیے. اہل دین کے خلاف پروپیگنڈا. واقعہ یاد آ گیا، ایک خلیفہ اپنے دور کے ایک قاضی جو کہ عالم دین ہیں ان سے کہہ رہا ہے بزرگوں کیا وجہ ہے لوگ دینی تعلیم سے دور ہو رہے ہیں؟ کہا خلیفہ وقت، اس کا جواب آپ کو میں کسی مناسب وقت پر دوں گا. عید آئی، قاضی صاحب نے عید پڑھانی تھی، پورے شہر نے عید پڑھنی تھی، قاضی صاحب نے آنے سے انکار کر دیا. کیوں نہیں آ رہے؟ کہا خلیفہ سے کہو مجھے خود لینے کے لیے آئے. خلیفہ آیا، کہا امیر المومنین میرے لیے پالکی سمجھتے ہیں، ڈولی منگوائیے. کہا منگوا لیتا ہوں. اس دور کے خلیفہ آج کے حکمرانوں کی طرح نہیں تھے نا. کہا اس پالکی کو جب اٹھایا جائے تو اس کا ایک سرا آپ نے اپنے کندھے پہ رکھ کے تو مجھے عیدگاہ لے کر جانا ہے. خلیفہ سمجھدار تھا، اس نے کہا مسئلہ ہی کوئی نہیں. اہل علم کے جوتے سیدھے کرنا ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے. جب وقت کا عالم، وقت کا قاضی خلیفہ کے کندھوں پر سوار ہو کر عیدگاہ پہنچا تو عید کے متصل بعد تمام کے تمام دینی مدارس میں اتنے طلباء داخل ہونے کے لیے آ گئے کہ وہاں پر جگہ ہی نہیں بچی. ایک پروپیگنڈا کیا گیا دینی مدارس کو کھٹے نائی لگانے کے لیے. یہ مولوی، ان کی اوقات کیا ہے؟ جس طرح کسی زمانے میں ہم لوگوں نے نائی رکھے ہوتے تھے، موچی رکھے ہوتے تھے. بیٹے خاموش نہیں بیٹھ سکتے آپ لوگ. جس طرح کسی زمانے میں ہم نے نائی، موچی، کمہار، سیپی رکھے ہوئے تھے،
بالکل اسی طریقے سے ایک پروپیگنڈا کے ذریعے علماء کرام کو سیپی سمجھا گیا۔ پرانی بات ہے، کم از کم 34-35 سال پہلے، نام نہیں میں لیتے، ایک جگہ مستقل جمعہ پڑھاتا تھا میں، تو ایک نوجوان مجھ سے کہتا ہے مولوی صاحب اگلے جمعے ایس موضوع جمعہ پڑھانا ہے۔ میں کہا بیٹا دوبارہ یہ بات تو کی تھی جواب تینوں زبان دی بجائے ہاتھ نال ملے گا، تیری کی اوقات ہے تم مینوں کہیں گا میں ایس موضوع جمعہ پڑھانا؟ میں نے کہا تمہیں اسلام کا لفظی معنی نہیں آتا۔ میں نے کہا میں ابھی تم سے پوچھ لوں وضو کرنے کا سنت طریقہ وہ تمہیں نہیں آتا، بات پھر دور نکل جائے گی۔ سیدنا ابو بکر غزنوی رحمہ اللہ کے پاس گجرانوالہ کے ساتھی گئے، ہمیں کوئی عالم دین دیجیے جو ہمارے پاس گجرانوالہ میں آ کے دین کی خدمت کر سکے۔ آپ نے ایک شاگرد کی طرف اشارہ کیا، اس کو لے جاؤ۔ کہنے لگے جی ہم ان کو سن کر چیک کرنا چاہتے ہیں۔ غزنوی کا چہرہ غصے سے سرخ، آنکھیں ابل پڑی، بلکہ آنکھوں سے آنسو چلال میں آئے۔ کیا کہا؟ دفع ہو جاؤ میری مجلس سے، عرش والے تیرا قہر و غضب کیوں نہیں ٹوٹتا جو ہلاک اٹھ کر ایک عالم دین کا امتحان لیں گے؟ پروپیگنڈا کیا گیا، مولوی، نوکر، ملازم، نتیجتاً جب ممبر پہ کھڑے ہونے والا، جب مصلی پہ کھڑے ہونے والا، اس کی ہمارے نزدیک اہمیت یہ ہے کہ وہ ہمارا ملازم ہے، سیپی ہے، نوکر ہے، کیا وہ حق بات بیان کر سکے گا؟ یہ ہے ہماری تباہی اور بربادی کی وجہ۔ پھر یہ بھی پروپیگنڈا کیا گیا کہ دین کیا ہے؟ صرف چند پابندیوں کا نام۔ دین انسان کو تنگ کرتا ہے، دین انسان کو محدود کرتا ہے، دین پر چلنے والا آدمی تنگ نظر ہوتا ہے، قدامت پسند ہوتا ہے، فنڈامنٹلسٹ ہوتا ہے، رجت پسند ہوتا ہے، جبکہ دین کو چھوڑنے والے کو کیا ثابت کیا گیا؟ فلموں کے ذریعے، ڈراموں کے ذریعے، کہانیوں کے ذریعے، ناولوں کے ذریعے، یہ روشن خیال ہے۔ میں دو باتیں یہاں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ دین اسلام سے بڑا روشن خیال دین انسانی تاریخ میں آج تک ہے ہی نہیں، اور جس کو ہمارے سامنے روشن خیالی بنا کر پیش کیا گیا پروپیگنڈا کے ذریعے، ٹی وی کے ذریعے، سینما کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے، جناب مختلف ذرائع ابلاغ پر، وہ روشن خیالی نہیں، بڑا سخت لفظ استعمال کروں گا لیکن یہ ہے حقیقت، وہ بے غیرتی ہے۔ پہلے بھی عرض کیا تھا، آج پھر عرض کرتا ہوں، ایک دور تھا جب شادی کے موقع پر دیگیں گھر میں پکتی تھیں، ناچنے والیاں باہر سے منگوائی جاتی تھیں۔ آج دور کیا ہے؟ کھانا باہر سے پک کے آتا ہے، ناچنے والیاں، بولو بولو بولو، ناچنے والیاں۔ کیا خیال ہے؟ پروپیگنڈا کیا گیا نا۔ وہ عورت جس کا نام عورتن ہے، کسی کو پتہ ہے عورتن کا معنی کیا ہے؟ یہ لمبی تا ہم نے فارسی میں آ کر لگا دی، اردو میں یہ لمبی تا لگی ہے، اصل لفظ عورتن ہے۔ عورتن کا معنی انسانی جسم کا وہ حصہ جو انسان کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرتا۔ تو کیا ہم نئی نسل کو پیغام دے رہے ہیں کہ بیٹا تیری پھپھیاں اور تیری خالائیں اور تیری اماں 1.5 گھنٹہ ویڈیو کے سامنے ناچی تھی تب تیرے ماں باپ کی شادی ہوئی تھی؟ پروپیگنڈا بات۔ پھر توحید کے خلاف سازش، توحید کے خلاف پروپیگنڈا۔ مشکل کشا حاجت روا کون ہے بھائیو؟ زمین کے نیچے 3 فٹ نیچے دفن شدگان کو ہمارے سامنے مشکل کشا حاجت روا بنا کر پیش کیا گیا۔ تصوف کی چرس و افیون زبردستی ہمیں پلائی گئی، اور پھر میڈیا کے ذریعے ہمیں توحید سے دور کر کے زبردستی شرک ہم پر مسلط کیا گیا۔ پھر کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف پروپیگنڈا۔ ہمیں
صرف یہ تصور دیا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ مقام یہ ہے کہ نام سر کر انگوٹھے چوم کر آنکھوں پر لگا لو، المدینہ چل مدینہ، آج نہیں تو کل مدینہ کے نعرے مار لو، صدقے یا رسول اللہ کے للکارے بلند کر دو۔ جو نبی علیہ السلام کے آنے کا مقصد تھا وہ فوت۔ کیا سنت کے مقابلے میں بدعات اور تقلید کو فروغ دیا گیا کہ حدیث تو صحیح ہے لیکن چونکہ میں فقہ کا ماننے والا ہوں، میں فلاں فرقے کا مقلد ہوں، فلاں امام کا مقلد ہوں، لہذا میں حدیث کو تسلیم نہیں کر سکتا۔ سنت نبوی کے خلاف سازش یہ کی گئی، شخصیت پرستی کو فروغ دیا گیا، یہ ایک الگ اور مستقل موضوع ہے۔ سنت کے خلاف یہ سازش کی گئی کہ وہ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ساری انسانیت کو تسبیح کے دانوں کی طرح ایک لڑی کے اندر پرونے آئے تھے، ان کا نام استعمال کر کے مختلف فرقے بنا لیے گئے۔ رب کائنات نے آج سے 76 سال پہلے ایک عظیم احسان کیا وطن عزیز پاکستان کی صورت میں۔ جب سے یہ وطن بنا تب سے پروپیگنڈے کا شکار ہے۔ دہشت گردی، داخلی انتشار، مایوسی، بے روزگاری، اشرافیہ کی عیاشیاں، ایک طبقہ مسلسل استحصال کا شکار اور ایک طبقہ دن بدن اوپر سے اوپر استحصال کرنے والا مگرمچھ بیٹھے ہیں اوپر۔ آپ ایک چھوٹا سا کاروبار شروع کر کے دیکھیں، آپ کے مقابلے میں فوراً وہی کاروبار بڑی مقدار میں سامنے شروع کر دیا جائے گا، کس لیے؟ آپ کو فیل کرنے کے لیے۔ پھر ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ مولانا ابوالکلام آزاد کے گناہ معاف فرمائے، میں انہیں ایک عالم دین، ایک مفکر، ایک دانشور مانتا ہوں۔ پاکستان کے قیام کی انہوں نے مخالفت کی تھی، لیکن بے وقوف اور احمق ہیں پروپیگنڈے کرنے والے، ان کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ جب پاکستان بن گیا تو اسی ابوالکلام آزاد نے کہا تھا کہ اس کو قائم رہنا چاہیے۔ کیا کرتے ہیں؟ جان بوجھ کر پاکستان میں افراتفری کی فضا پیدا کر کے اس کے بعد ابوالکلام آزاد کے وہ جملے کہ ہجرت کا یہ جو فرار کا تم نے سفر ہجرت کے مقدس نام پہ شروع کیا ہے، یہ تمہاری ناکامی کا پہلا زینہ ہے، وغیرہ وغیرہ مایوسی پھیلائی کی گئی۔ پھر آگے بڑھیے، مزید فطرت کے خلاف پروپیگنڈا۔ فطرت کے خلاف پروپیگنڈا کیسے کیا گیا؟ توجہ کیجئے، کیمیکل والا دودھ ڈبوں میں بند کر کے بطور زہر ہمیں پلایا جا رہا ہے، اور اگر میں یہاں آپ لوگوں سے سوال کروں کہ یہ آرٹیفیشل جوس پوری دنیا میں یہ اصول ہے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے کہ آپ یہ جو ٹیٹرا پیک جوس دیتے ہیں ڈبوں میں، اس پر کم از کم 10 سے 15% اس کے اندر اصل پھل کا پلپ ہونا چاہیے۔ یہ بھی مان لیا جائے، پاکستان میں 3% کا اصول ہے لیکن وہ بھی نہیں ہوتا۔ یہ جو میں نے پچھلے جمعے عرض کیا تھا نا، بائیکاٹ کی بات کی تھی، یہ جو آپ کی سوڈے والی گیسی بوتلیں ہیں، گندے سے گندا ٹوائلٹ لیں، اس میں یہ کوک یا پیپسی کی 1 لیٹر والی بوتل ڈال دیں اور 15 منٹ کے بعد اس پر پانی بہا دیں۔ دنیا کا کوئی کیمیکل اتنا بہترین انداز سے ٹوائلٹ کو صاف نہیں کرے گا جتنا یہ صاف کرے گا۔ اس کے مقابلے میں ہمارے پاس ٹھنڈی اور میٹھی لسی، آ گیا نا منہ میں پانی، گنے کا رس اور گڑے کا پانی، تازہ پانی سادہ، اس کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ لیکن پروپیگنڈا کیا گیا۔ آپ آج ٹی وی پر بیٹھ جائیں، انٹرنیٹ پر بیٹھ جائیں، آپ کے سامنے ان جوسز کو ایسے پیش کیا جائے گا گویا یہ جنت سے آئے ہیں، حالانکہ یہ تباہی اور بربادی ہے، سارے کا سارا کیمیکل ہے۔ پروپیگنڈا ایک وقت تھا، اگر آج سے ہم 40-50 سال پیچھے چلے جائیں، چائے کو بطور دوائی استعمال کیا جاتا تھا، کیونکہ چائے کا مزاج سرد اور خشک ہے، یہ دوائی ہے، خوراک نہیں۔
اس کے مقابلے میں آج سے 40-50 سال پہلے اجوائن، پودینہ، اس کے بعد منقے، اس کے بعد لونگ، اس کے بعد دار چینی، اس کے بعد خشک دھنیا، اس کے بعد تیز پات، یہ تمام کے تمام، سفید زیرہ، کالا زیرہ، یہ مسالہ جات ہر گھر کے اندر موجود ہوتے تھے۔ ہمیں اچھی طرح یاد ہے کہ جب چھوٹے نوزائیدہ 2-4 ماہ کے بچے کا پیٹ خراب ہوتا، مائیں اجوائن لیتی، کپڑے کے کونے میں وہ تھوڑی سی چٹکی بھر اجوائن رکھ کے اس کو منہ کے اندر تھوڑا سا دباتی، ماں کا تھوک اس میں چلا جاتا اور وہ اجوائن والا تھوک کا قطرہ بچے کے گلے میں ٹپکایا جاتا، بچہ بالکل ٹھیک ہو جاتا۔ میڈیکل کے نام پر ہمارے ساتھ دھوکہ کیا گیا، پروپیگنڈا کیا گیا۔ یاد رکھیے یہ جتنی بیماریاں ہیں، میں آپ کو ذاتی بات آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، مجھے وطن عزیز پاکستان آئے ہوئے 23واں سال ہے، اور میرے اللہ کا فضل ہے ان 23 سالوں میں نے 23 دفعہ ڈاکٹر صاحب کی خدمات حاصل نہیں کی۔ وجہ کیا ہے؟ یہ اللہ کے فضل و کرم کے بعد فطری اصول ہیں۔ یاد رکھیے اپنی دوائیاں بیچنے کے لیے جان بوجھ کر پہلے بیماری پیدا کی جاتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب تشریف فرما ہیں، کسی ایک انگریزی دوائی کا نام لیجیے جس کا سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے۔ ہر انگریزی دوائی، ایون کہ تحقیق نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ پیناڈال جو ساری دنیا میں بغیر ڈاکٹری نسخے کے مل جاتی ہے، یہ کینسر کا سبب ہے، گردوں کا بیڑا غرق کرتی ہے۔ جی ہم میڈیکل کی سہولیات دیں گے، میڈیکل کی سہولیات تو تب دو گے ظالموں، پہلے بیماری پیدا کرو گے۔ غلط خوراک کے ذریعے، غلط ماحول کے ذریعے ہمیں پہلے بیماریاں دیتے ہو، اس کے بعد اپنی دوائیاں بیچنے کے لیے کیا کرتے ہو بھائی؟ پروپیگنڈا۔ پھر اسی طریقے سے کیسی عجیب و غریب بات ہے کہ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سن لیجیے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکرہ النوم قبل العشاء والکلام بعدها۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام عشاء سے پہلے نیند کو اور عشاء کے بعد فضول گفتگو کو سخت ناپسند کرتے تھے۔ اور ایک حدیث میں نبی علیہ السلام نے عشاء کے بعد فضول گفتگو سے منع فرمایا۔ دوسری حدیث فرمایا بورک لامتی فی بکورہا، میری امت کے لیے اللہ نے صبح خیزی کے اندر برکت رکھی ہے۔ پروپیگنڈا کیا؟ دکانیں 11-12 بجے سے پہلے کھلتی نہیں، اور رات 11-12 بجے سے پہلے بند۔ یہاں پر تشریف فرما ہیں ایکسپورٹر حضرات، دنیا کے ترقی یافتہ ملکوں میں چلے جاؤ، وہاں صبح 6 بجے آپ کو سارے بازار کھلے ملیں گے، شام 5 بجے کے بعد آپ کو ہوٹل تک بند ملیں گے۔ فطرت کے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا کہ جس ظالم نے رات کے 12-1 بجے تک جاگنا ہے، پہلی تو بات یہ وہ فجر کی نماز پڑھے گا نہیں، اور اگر اس کو فجر کی نماز نصیب ہو گئی، اپنی ایمانداری سے بتائیے اس کی توجہ نماز کی طرف ہوگی؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اس وقت بھی آج 2025 میں ترقی یافتہ ممالک کی صورتحال یہ ہے کہ 10-11 بجے سے پہلے لوگ اپنا کاروبار 60% سے زیادہ کر لیتے ہیں۔ فطرت کے خلاف پروپیگنڈا۔ اور آخری 2 منٹ باقی ہیں، میں آپ کو سمجھا دوں، یہ جو پروپیگنڈا آ رہا ہے، بہت ساری باتیں چھوڑ رہا ہوں۔ کسانوں کے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا، ضمناً ایک بات سمجھا دوں، کیسی عجیب و غریب بات ہے کہ گندم کا ریٹ گورنمنٹ نکال رہی ہے 2200 سے لے کر 2500 کے درمیان، اس گندم سے نکلنے والا میدا کس ریٹ پر ہے؟ اس گندم سے نکلنے والی سوجی کا ریٹ کیا ہے؟ یہ پروپیگنڈا کیا گیا۔ ہمیں فاسٹ فوڈ کے نام پر خمیر کھلایا گیا۔ ضمناً ایک محاورہ یاد آ گیا، بڑے خوش ہو کے نان کھاتے ہو۔ ہمارے سمجھدار ساتھی جب نان کھا لیتے ہیں تو دعا کرتے ہیں، یا اللہ یا نان کڈ لیتے یا جان کڈ لے۔ میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ اس کے مقابلے میں بات سمجھانے کی ہے۔ اپنی ایمانداری سے بتائیے، مسی روٹی کا ہماری نوجوان نسل کو پتہ ہی نہیں۔ میں کہتا ہوں ساری دنیا کے پیزے جمع کر لو، مسی روٹی کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتے۔ ساری دنیا کے برگر، شوارمے، ساری دنیا کے سینڈوچ جمع کر لو، مولی والے اصلی پراٹھے کا مقابلہ۔ لیکن کیا ہوا؟ پروپیگنڈا کیا گیا، ہمارے دین کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے،
ہماری صحت کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے، ہماری نئی نسل کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے، ہمارے ذہنوں کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے۔ اور اسی سازش کا ایک تانا بانا کیا ہے؟ پاکستان کے اندر رہنے والے کھاتے اس مٹی کا ہیں، جنم اس مٹی سے لیتے ہیں، بے غیرت بے غیرت بے غیرت بیرون ملک جا کر بیٹھتے ہیں، مرتے ہیں تو دفن اس مٹی میں ہوتے ہیں اور گالیاں اس مٹی کو دیتے ہیں۔ کیوں؟ پروپیگنڈے کا شکار ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت نصیب فرمائے اور اس جنگ کا مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔